السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریز کبھی میں کبھی تم لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ ایموشنل تھی اور اس نے تو ہمیں رلا کے ہی رکھ دیا۔ شرجینہ جو تھی وہ جس طرح سے بے ہوش ہو کے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اور مصطفیٰ جو ہے وہ خدا کے حضور گڑ گڑا کے اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا ہے، کیونکہ شرجینہ کی زندگی اب خطرے میں ہے اور ان کا بچہ تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ بہت بڑا غم ہے ماں باپ کے لیے۔ شرجینہ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ چیختی چلاتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے اور مصطفیٰ جو ہے اس کے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں بچا کہ وہ کس منہ سے تسلی دے شرجینہ کو۔ وہ وہاں سے اٹھ کے آ جاتا ہے اور جب اپنے گھر آتا ہے تو اس کو ہر ایک چیز میں شرجینہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کیونکہ شرجینہ نے اس کے ساتھ بھی جانے سے انکار کر دیا ہے۔ شرجینہ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی۔ مصطفیٰ اس کو بار بار کہتا ہے کہ شرجینہ میری بات کا جواب تو دو، مجھے تم ڈانٹو، لڑو مجھ سے، کیونکہ میں ہی اس سب چیزوں کا قصوروار ہوں۔ لیکن شرجینہ ایک لفظ بھی نہیں بولتی، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی ہے۔ مصطفیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور جب شرجینہ اس کے ساتھ بھی جانے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گی، تو مصطفیٰ کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس کو کمرے کی ہر ایک چیز سے، گھر کی ہر ایک بات سے اس کو شرجینہ کی یاد آتی ہے۔ اس کو بیٹھے بیٹھے لگتا ہے کہ شرجینہ اس کو آوازیں دے رہی ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ تم کہاں ہو؟ مصطفیٰ دیکھو پودے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، ان کے پاس گہری گہری سانسیں لو، جس سے موڈ پہ اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ فوراً جا کے پودے لا کے اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ وہ شرجینہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کو بات بات پہ شرجینہ کی یاد آتی ہے، لیکن وہ اب کرے بھی تو کیا کرے؟ شرجینہ اس کا ساتھ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ان ساری چیزوں کا قصوروار مصطفیٰ کو ٹھہراتی ہے۔ مصطفیٰ بھی کرے تو کرے کیا؟ وہ اپنے بچے کے لیے اور شرجینہ کے لیے ہی محنت کر رہا تھا، بس اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس ساری جد و جہد میں، اس ساری محنت میں وہ کہیں شرجینہ کو بہت پیچھے بھول گیا، اور جس کیئر کی اور جس محبت کی شرجینہ کو ضرورت تھی وہ اس کو نہیں دے سکا۔ حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا خیال کر لیتا کہ اس کنڈیشن میں شرجینہ کو اس کی محبت کی کتنی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے وہ محنت بھی کر رہا تھا، وہ بہت بزی تھا، لیکن اس کو شرجینہ کے ساتھ پیار سے بات کرنی چاہیے تھی اور کسی بھی قسم کے غصے سے پرہیز کرنا چاہیے تھا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ناظرین کہ پیسہ جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ہمیں اپنے احساسات اور جذبات کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے لائف پارٹنر کے لیے اس سے محبت کا اظہار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسری طرف عدیل جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے جیل میں، اور رباب جو ہے وہ عدیل کے ماں باپ کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے ان کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ رات کے ٹائم بوڑھے ماں باپ اور سامان ہاتھوں میں سڑک کے کنارے جائیں بھی تو جائیں کہاں؟ ان کو اتنی زیادہ ذلت محسوس ہوتی ہے کیونکہ رباب نے ان کی بہت زیادہ بے عزتی کی ہوتی ہے۔ عدیل کی ماں کا تو رو رو کے برا حال ہوتا ہے، جائیں بھی تو جائیں کہاں؟ آخرکار انہیں سدرا کا خیال آتا ہے اور وہ سدرا کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں سدرا کو کہ کس طرح سے عدیل نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، ان کا گھر بھی بیچ دیا اور رباب نے کس طرح سے ذلیل کر کے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اب عدیل کی ماں کو بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس نے مصطفیٰ اور شرجینہ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا، اور شرجینہ اور مصطفیٰ بھی اس رات سڑک کے کنارے اپنا سامان لے کر ایسے ہی کھڑے ہوں گے، تو اس کو اپنے کیے پہ بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ معاف کر دیں کیونکہ میری ہی وجہ سے آپ کو یہ ذلت سہنی پڑ رہی ہے۔ سدرا اور اس کا ہسبینڈ تو ان دونوں کی بہت کیئر کرتے ہیں، لیکن سدرا کی ساس جو ہے وہ بات بے بات ان کو باتیں سناتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ آپ کیا ایک بیٹا تو گھر چھوڑ کے چلا گیا اور دوسرے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی، آخرکار اب آپ لوگ جائیں گے تو جائیں کہاں؟ اور وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میں ان کو زیادہ دیر کے لیے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب کیا یہ لوگ یہیں رہیں گے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عدیل کی ماں سن لیتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے اور اپنے میاں کو کہتی ہے کہ مجھے آپ معاف کر دیں، میں نے آپ کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیا۔ عدیل کا باپ جو ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور کھانسی جو ہے وہ دل کی تکلیف میں بدل جاتی ہے اور اس کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے،
اور سدرا جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ مصطفیٰ کو فون کریں اور اس کو یہ سب بات بتائیں۔ مصطفیٰ کی ماں جو ہے وہ مصطفیٰ کو فون لگاتی ہے اور مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، تم پلیز جلدی سے آ جاؤ۔ مصطفیٰ جو ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچتا ہے تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا اب تمہارے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ہم نے پہلے ہی وکاس نے اس ہاسپٹل کے سارے اخراجات اٹھائے ہیں، تم یہ میرے سونے کی چین اور سونے کے کنگن لے جاؤ اور ان کو بیچ کر اس ہاسپٹل کے سارے بل ادا کرو اور وکاس کی رقم بھی اس کو واپس کر دو۔ تو مصطفیٰ اپنی ماں کی جولری واپس کر کے کہتا ہے کہ اماں اس بات کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ جا کے ہاسپٹلس کے سارے بل کلیئر کرتا ہے، سارے پیسے بھرتا ہے اور وکاس کی ساری رقم جو ہے وہ اس کو واپس کر دیتا ہے۔ اور پھر جب سدرا اس کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے عدیل نے ہمارے امی ابو کا گھر بہانے سے بیچ دیا اور ان کو خبر بھی نہ ہونے دی، اور اس کے بعد کس طرح سے رباب نے ذلیل کر کے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، تو مصطفیٰ کی تو آنکھیں ہی بھر آتی ہیں۔ وہ فوراً اپنی بہن کو گلے لگا لیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ یہ گھر اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی خریدا تھا، جس کا کرایہ بھی 1.5 لاکھ روپیہ ہے، اور اب تو مصطفیٰ کے پاس ایک نئی گاڑی بھی ہے۔ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ شاندار ہے، فلی فرنشڈ ہے، اور جب مصطفیٰ کے ماں باپ یہ گھر دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی ماں پوچھتی ہے کہ یہ گھر آخر کس کا ہے بیٹا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ گھر کرائے کا ہے۔ وہ کہتی ہے لیکن کرائے دار کون ہے؟ تو مصطفیٰ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی ماں سوال کرتی ہے کہ بیٹا یہ باہر گاڑی کس کی ہے جس میں ہم لوگ ابھی آئے ہیں؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے اماں یہ گاڑی میری ہے۔ تو وہ حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تو وہی نکما نکھٹو مصطفیٰ تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور سارا دن وہ کمپیوٹر پہ گیمیں کھیلتا رہتا تھا اور اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا یہ نکھٹو اور نکارا بیٹا، جس کو اس نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی عدیل کے سامنے، ان کا یہ بیٹا جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچے گا اور اس طرح سے ان کو عزت دے گا۔ یہ وہی بیٹا ہے جس کو انہوں نے رات کے ٹائم شرجینہ اور اس کو گھر سے نکال دیا تھا ان کے اوپر چوری کا الزام لگا کے۔ یہ وہی بیٹا ہے کہ جس کے لیے کبھی کچھ اچھا نہیں پکایا تھا اس کی ماں نے، اور یہ وہی بیٹا ہے کہ جس کو ہر وقت ضلالت کے ڈھیر میں پھینکا جاتا تھا، جس کو ہر وقت تانے دیے جاتے تھے اور عدیل کو ہر وقت اس پہ فوقیت دی جاتی تھی۔ یہ وہی بیٹا ہے کہ جس نے اب ان کو عدیل کے اس سلوک کے بعد ان کو اپنے گھر میں واپس لے آیا ہے اور اف تک نے کی اور نہ ان سے کچھ پوچھا، اور اس کو اپنے اس کیے پہ بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے اور بیچاری کے پاس آنسو بہانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ مصطفیٰ سے شرجینہ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ آخر شرجینہ کہاں ہے، لیکن مصطفیٰ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا، صرف اس کی آنکھیں ہی بھر آتی ہیں۔ اب وہ ان کو کیسے بتائے کہ کس طرح سے شرجینہ کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہے، اور اس قیامت کا ذمہ دار جو ہے وہ خود مصطفیٰ ہے۔ وہ ان کو کیسے بتائے کہ شرجینہ کس طرح سے اس کو پیار اور محبت اور اپنی کیئر کے لیے پکارتی رہی اور کس طرح سے مصطفیٰ جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتا رہا۔ اب ناظرین، جب ان دونوں کو یہ پتہ چلے گا کہ شرجینہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے تو یہ فوراً شرجینہ کے گھر جائیں گے اور شرجینہ سے معافی مانگیں گے اور شرجینہ کو کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ شرجینہ پہلے تو انکار کرے گی، لیکن آخرکار ان کے کہنے پر وہ واپس اپنے گھر لوٹ آئے گی، کیونکہ وہ بھی اب مصطفیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مصطفیٰ کے ساتھ لاکھ ناراضگی سہی، لیکن وہ مصطفیٰ سے محبت تو بہت زیادہ کرتی ہے، اس کے بغیر وہ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مصطفیٰ شرجینہ کو منانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ شرجینہ کے بغیر اس کی زندگی تو ادھوری ہے، اور جو اس نے اب شرجینہ کے ساتھ کر دیا ہے اس کے بعد تو وہ بالکل بھی رسک نہیں لے سکتا کہ وہ شرجینہ کو نظر انداز کرے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مصطفیٰ جو ہے وہ شرجینہ کو منا پائے گا، کیا شرجینہ جو ہے وہ مصطفیٰ کو معاف کر دے گی اور واپس اس کی زندگی میں لوٹ آئے گی۔ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔